جائز کرتی ہوں کہ میں بہت دفعہ چاہ رہی تھی آپ سے ملنا، بٹ بہت ٹف ٹائم تھا، لیکن میری خوش نصیبی اور میرے لیے بہت آنر کی بات ہے، اور مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں، اور اسپیشلی آپ کی بہت پیاری کیوٹ سی بیٹی کو دیکھ کے اور زیادہ اچھا لگا. تو ماشاء اللہ کہ میڈیا کے اتنے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں نہیں سیریسلی، اور میں اپنے فرینڈ سے باہر بیٹھی نا آپ کی تعریف کر رہی. That's very sweet of you. جب انسان خود اچھا ہوتا ہے تو سب اچھا ہی ہوتا ہے. حریم، اصلی حریم شاہ کون ہے؟ جو ٹک ٹاک پہ نظر آتی ہے، جو ٹاک شوز میں نظر آتی ہے، جو فلموں میں میڈیا پہ نظر آتی ہے، اصل حریم کون ہے؟ اصلیت یہاں پہ کون بتاتا ہے؟ آج تک کسی نے اپنی اصلیت بتائی ہے؟ اصلیت تو سب نے مخفی رکھی ہوئی ہے، سامنے کچھ پیچھے کچھ نہیں، لیکن کچھ ایسی ٹریٹس ہوتی ہیں، کچھ ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جو انسان بتا سکتا ہے. باتیں نہ بتائیں، لیکن وہ باتیں، یعنی اصل حریم کون ہے؟ ایک بھولی سی، معصوم سی، شرمیلی سی لڑکی ہے، ایک جلاد ہے، ایک شیطان ہے، ایک ایڈونچرس لڑکی ہے. کون ہے حریم؟ میں سچ کہوں تو معصوم تو اب بالکل بھی نہیں ہوں. ہاں بچپن میں معصوم تھا. یہ آپ خود کہہ رہی ہیں؟ سیریسلی نہیں، معصوم نہیں ہوں. معصوم اس لیے نہیں ہوں کہ میں بہت چھوٹی سی تھی. لائک آپ جب میچور ہو جاتے، جب ماں باپ سے، پیرنٹس سے دور رہ کے سب کچھ آپ کو خود کرنا پڑتا ہے. صبح اٹھنا پڑتا ہے خود، نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے، نہ کوئی سنبھالنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی ناز نخرے اٹھانے والا ہوتا ہے. ہاسٹل میں ہوتے ہو آپ سب کچھ، تو آپ وہاں پہ ڈفرینٹ مطلب آپ کو انوائرمنٹ ملتے ہیں، ہر جگہ کی لڑکیاں ملتی ہیں، کچھ کیا کر رہی تھیں، کچھ کیا کر رہی تھیں. لیکن آپ نے اپنے آپ کو مینٹین کیا پورے معاشرے کے. میں نے چیزیں دیکھ کے نا، تو مجھے اتنا عجیب سا وہ ہوا کہ اتنے عجیب لوگ ملے، اتنا سب کچھ ہوا. تو میں نے کہا نہیں، یہاں پہ معصومیت تو بالکل نہیں چلے گی. اگر کوئی ایک لڑکی معصوم بن گئی تو پھر یہ لوگ معصومیت سے تو ناجائز فائدہ اٹھانے والے. تو آپ نے اگر اکیلے زندگی گزارنی ہے تو بالکل مرد بن کے گزارنی ہے. اور ایک میں اچھوں کے لیے اچھی ہوں، بہت اچھی ہوں، اور سب کی رسپیکٹ کرنے والی ہوں. لیکن مجھے سب سے زیادہ برے وہ لوگ لگتے ہیں، مجھے وہ لوگ چبھتے ہیں جو منافق ہوں. واہ، میں کہتی ہوں آپ جیسے ہو ویسے ہی شو کرواؤ نا. دیکھیں میری زندگی ہے نا، میں نے آپ کو تو لائف کا حساب نہیں دینا. آپ میری خدا تو نہیں ہے. بالکل. خدا دیکھیں، خالق مالک مدبر ہے کہ مرد نے، انہوں نے سارے کوشچن ہم سے کرنے کے لائف میں جو دیا تھا، کیسے آپ نے لائف گزاری. تو ہم لوگوں کو کیوں وہ کریں، لوگوں کے آگے کیوں فیک مطلب لبادہ اوڑھ کے یا اوور کوٹ پہن کے یا ایک مطلب وہ کر کے کہ لوگ ہماری تعریف کریں. تو آپ جتنا بھی لوگوں کو خوش کرنا چاہیں، آپ کسی کو بھی خوش نہیں کر سکتے. ٹرو. کوئی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتا. کوئی بھی مطلب جہاں پہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، انکریج کریں گے، وہاں پہ آپ کو کرٹیسائز بھی کیا جائے گا. بہتر یہ ہے کہ آپ وہ کریں، اپنی انٹینشن درست رکھتے ہوئے خود آگے بڑھیں، خود وہ کریں، لوگوں کی پرواہ چھوڑ دیں. آپ اخلاص نیت کے ساتھ ایک کام کر رہے تو آپ کو اس کا ریوارڈ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، آپ اس چیز کو بھی چھوڑ دیں. آپ اچھا کر رہے ہو، آپ خود سیٹسفائی ہو تو آگے بڑھو. ناظرین، بریکنگ نیوز یہ ہے کہ حریم شاہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بالکل معصوم نہیں ہے. انہیں بھولا بالا اور معصوم بالکل نہ سمجھا جائے، اور یہ بات ان کی کچھ حد تک درست بھی ہے. اگر ہم معصوم اور بھولے بالے بن کر اس دنیا میں گھومیں گے تو یہاں انسان بھیڑیے کی کھال میں گھوم رہے ہیں. حریم، بچپن کہاں گزرا؟ ہاسٹل میں. کیا؟ سیریسلی ہاسٹل میں گزرا. کب سے تھی ہاسٹل میں؟ آپ کو پتہ ہے میں 6 کلاس میں تھی. تو 6 میں آپ دیکھیں کتنا بندہ امیچور ہوتا ہے. میں اڈلٹ آ کے ہاسٹل میں ہوئی تھی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کسی بھی چیز کا، کسی بھی اس کا، اور مطلب نہ کبھی وہ ہاسٹل میں. اور آپ کو پتہ ہے آج جو میں ہاسٹل کے انوائرمنٹ اس کے بعد جو دیکھا، لائک انٹر اور گریجویشن کے بعد جو دیکھا، جب میں 6 سے تھی تو ہم اتنا باؤنڈ ہوتے تھے کہ ہم باہر سے کوئی چیز منگوا کے بھی نہیں کھا سکتے تھے. وہی کھانا جو ہاسٹل کے اندر بنا ہوا ہے، چاہے وہ دال بنی ہوئی ہے، چاہے وہ بنا ہوا ہے. وارڈن اتنی ہماری وہ ہوتی تھی تب کہ نہیں، شاید ہم چھوٹے ہوتے ہوں گے یا اس وقت کے بعد ماحول چینج ہوتے اب اتنا ایڈوانس ہو گئے. تو اس وقت یہی تھا کہ آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند. صبح آپ نے اٹھنا ہے اور وقت پہ اسمبلی میں جانا ہے اور وقت پہ کلاس میں جانا ہے، اور کوئی کلاس بنک نہیں کرنی. اگر آپ نے بنک کرنی ہے تو آپ کے اسکول کے ساتھ ہی ہاسٹل ہوتا تھا، وارڈن کو کال آتی ہے کہ جا کے چیک کریں یہ بہانہ نہیں کر رہی. تو مطلب اس طرح کی سختیاں اور اس طرح کا ہوتا تھا. اور اس وقت ہمارے اندر اتنا مطلب شرم، اتنی حیا اور اتنا سب کچھ ہوتا تھا کہ نہیں، ٹیچر ہمارے سب کچھ ہیں، اور رسپیکٹ بھی ان کی کرنی اور بات کی بھی ان کی ماننی، اور یہی ہمارے امی ابو ہیں اور یہی ہمارے سب کچھ. یہ کہیں بچپن کی سختیوں کا نتیجہ تو نہیں کہ اب آپ اتنی بولڈ نظر آتی ہیں کہ بچپن میں جو کرنا تھا کر لیا، اب ایسی کی تیسی تم لوگوں کی، اب نہیں چھوڑوں گی، اب تو میں کھل گئی ہوں. آپ کو پتہ ہے میں اوبیڈینٹ تھی. میں اپنے ٹیچرز کے لیے، آپ کسی بھی میرے ٹیچر سے، اور الحمدللہ ماشاء اللہ میں اس بات پہ بھی اللہ کی بہت بہت مشکور ہوں کہ میرے جو ٹیچر جن سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے،
وہ بھی اس وقت پاکستان کے نامور شخصیت ہیں. اگر ان کا نیم آپ دیکھیں سنیں یا ان کے بارے میں آپ جانیں نا تو وہ اس وقت کی یہ سمجھ لیں کہ ایک پبلک فگر بھی ہیں. اور تو نام بتائی دیں ان کے بارے میں, اتنا کچھ کہہ دیا آپ نے. میں سارا بتاتی ہوں. اچھا, ہاسٹل کے بعد جب میں ہاسٹل میں تھی, ہاسٹل لائف گزر گئی, سب کچھ ہوا, پھر میں نے انٹر کیا, پھر جب میں گریجویشن میں اسلام آباد میں تھی, پھر میں نے اسلامک یونیورسٹی سے ماسٹر وغیرہ کیا, اور اس کے ساتھ ہی مجھے کمپیریٹیو ریلیجن کا پڑھنا تھا, مجھے شوق تھا خود سے. پھر میں نے الہدیٰ انٹرنیشنل میں ایڈمیشن لیا, اور استاذہ میرے لیے بہت قابل رسپیکٹ ہیں, ڈاکٹر فرحت ہاشمی. واہ واہ واہ, ڈاکٹر فرحت ہاشمی. انہوں نے اتنی بکس بھی لکھی ہیں, اور ان سے پوری دنیا میں ان کی آواز کو سنا جا رہا ہے. بالکل بالکل. اور ان سے مجھے مطلب وہ قاضی حسین احمد صاحب جس دنیا میں نہیں, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی بیٹی جو تھی سمیہ ریل قاضی, جب انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تو اس کے بعد ہمیں لیکچر دیتی تھیں. ان کا بھی جماعت اسلامی میں بہت بڑا نام ہے. تو مطلب ایسے نامور لوگ, اور میں اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی کہ ایسے ایسے لوگوں سے مجھے ملنے کا شرف حاصل ہوا, اور ایسے ایسے لوگوں کی میں نے لیکچر سنے, اور ایسے ایسے لوگوں سے میں نے پڑھا. اچھا, ایک طرف کمپیریٹیو ریلیجن اور ایک طرف ٹک ٹاک, یہ کھلا تضاد نہیں. تضاد نہیں, آپ کو پتہ ہے مسلمان تو ہم ہیں. بالکل. بس اس سے وہ, اور یہ ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کہ ہم بائی برتھ مسلم ہیں اور مسلمان اس میں پیدا ہوئے ہیں. دیکھیں, یہ تو آپ کی جو کتب ہے, مذہبی کتب ہے, بلیف بھی ہے ہمارا اس پہ, اس کا سیکھنا, اس کا پڑھنا بہت ضروری تھا. بالکل. اس لیے بھی ضروری تھا کہ آپ کو پتہ ہے شروع سے میں بڑی وہ تھی کہ نہیں, جب بھی میں کسی سے بھی ملتی تھی یا کسی بھی فرقے کے یا کسی بھی اس سے, تو جب میں سنتی تھی تو میں کہتی تھی ان سب کو اپنی ہر چیز کے بارے میں کتنا پتہ ہوتا ہے. ہر ایک فرقے کے بندے سے آپ ملو, جیسے مطلب بہت سارے فرقے ہیں, کسی سے بھی ملو تو وہ مطلب ان کو اپنے فرقے اور اس سے مطلب ساری حدیث اور اس سے ریلیٹ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کو ایسے کنونس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو جواب بھی نہیں دے سکتے کہ کون غلط ہے کون ٹھیک ہے, مطلب وہ آپ کو ایسے. تو میں نے کہا کہ یہ سیکھنا بہت ضروری ہے. تو آپ اس وقت تک دنیا کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ اپنے مذہب کو نہیں سیکھ سکتے. تو موسٹ امپورٹنٹ چیز. لیکن میں ہمیشہ, مجھ پہ کوئی مسلط نہیں ہوا. ہاسٹل میں اپنی مرضی سے آئی, کتب کا چناؤ میں نے اپنی مرضی سے کیا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں کرنا. میرا اپنا شوق تھا, اور جو بھی میں نے کیا اپنے شوق سے کیا. کبھی بھی مجھ پہ کوئی مسلط نہیں ہوا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے اس میں جانا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. اچھا, سچ سچ بتانا ہے, امی سے کہ ابو سے؟ امی سے. میری امی, ہاں میں نے امی سے بہت مار کھائی. نہیں تو ایسی کیا شرارت کرتی تھی کہ امی سے مار پڑتی تھی؟ امی ٹیچر تھیں, اور میری امی تھوڑا غصے کی بھی تیز ہیں, اور ٹیچرز اکثر ہوتے ہیں, میں خود بھی رہی ہوں نا اسی لیے کہہ رہی ہوں. مارتی ہوتی تھی, مطلب بڑا وہ ہوتی تھی کہ نہیں. اس وقت نا یہ ہوتا تھا کہ اصل میں ان کو ڈسپلن کرنا ہوتا ہے نا زیادہ. سو رہے ہو تو آپ باہر دھوپ میں نہ چلے جاؤ, آپ باہر گلی کے بچوں کے ساتھ نہ کھیلو, آپ کہیں بھی وہ نہ جاؤ, ایون کہ آپ اپنے کزنس کے ساتھ بھی نہ کھیلو, بڑی پابندی ہوتی تھی. ان کے گھر بھی نہ جاؤ. مطلب اس وقت بہت, یعنی اگر سائیکولوجیکل انالیسس کیا جائے نا تو جتنی سختی بچپن میں کاٹی ہے اس سب کا بدلہ لے رہی ہو, ہے نا. سیریسلی بہت. کپڑے بھی ان کی مرضی کے, نہیں یہ نہیں ہم پہن سکتے, ہم سلیو لیس نہیں پہن سکتے, ہم سر سے دوپٹہ نہیں اتار سکتے, ہم شلوار قمیض ہی پہن سکتے ہیں, ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ سب تھا گھر میں, ابھی تک ہے کہ نہیں گھر میں کیسے ہمارا انوائرمنٹ شروع سے ہی ایسے. اور پتہ نہیں, میں نے سب کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی واحد ایک لڑکی تھی جو ہاسٹل میں آئی تھی, اور اسی نے پھر بغاوت کا علم بلند کی ہے. بغاوت ضرور کی ہے, لیکن ابھی بھی اگر مجھے ڈانٹ بہت پڑی ہے, بہت انسلٹ ہوئی ہے, بہت سب کچھ ہوئے, بہت کچھ سننے کو بھی ملے, لیکن خاموشی سے سنے. مطلب جو کیا ہے اسے اون کیا ہے, ایسے نہیں بس خاموشی سے. شرمسار تھی کہ میں جو کر رہی ہوں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں, لیکن ایک غلطی کر رہی ہوں تو غلطی کر کے اس پہ مطلب آپ پیرنٹس کی, ہاں تو پیرنٹس کو کر بھی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کے والدین میرے خیال میں آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور میری تو کبھی مطلب مجھ میں اتنی ہمت, اتنا کرج نہیں ہوا کہ میں ان کو جواب دے سکوں یا سیٹسفائی کر سکوں کہ نہیں, میں نے کبھی کیا بھی نہیں. حریم, ایسا کوئی ان ایکسپیکٹڈ پرپوزل رہا ہو جس سے آپ نے کبھی ایکسپیکٹ ہی نہ کیا ہو, مطلب کون؟ خاندان میں کرنی نہیں تھی, کیونکہ جب بھی خاندان کا نام آتا تھا تو میں کہتی تھی کوئی ایک خوبصورت پیارا نوجوان میرے اس میں پیدا تو ہوتا, کوئی بینگے ہیں, کوئی ایسے ہیں, کوئی بہت نقص نکالے. بریکنگ نیوز ناظرین, حریم کہہ رہی ہیں کہ ان کے خاندان میں کوئی ڈھنگ کا نوجوان پیدا نہیں ہوا ان سے شادی کرنے کے لیے. کوئی لنگڑا ہے, کوئی ٹنڈا ہے, کوئی بینگا ہے نا. ہاں تو ویسے کہ نہیں, تو ایسے خاندان کے شاید وہ آپ کو بھائیوں کی طرح لگ رہے ہوتے ہیں, کزن حال, وہ اس لیے بینگے لگ رہے ہیں, سب بینگے لگ رہے ہوتے ہیں. تو باہر سے جس سے بھی کہو تو وہ کہتے ہیں حریم شاہ سے شادی کرنا سے بہتر ہے بندہ کنوارا ہی رہے. کوئی ایسا فرینڈ یا
کوئی ایسا بندہ جس سے آپ نے کبھی امید نہ لگائی ہو کہ یہ بھی مجھے پرپوز کر دے گا؟ مجھے پتا تھا جو جھوٹ سے پرپوز کرے گا اس نے ایسا کرنا نہیں، مجھے پتا تو ہوتا ہے، میں لوگوں کو سمجھ جاتی ہوں کہ ایسے ہی لارے لگا رہے، بہتر ہے کہ نہیں۔ اچھا کسی پولیٹیشین نے آپ کو کبھی پرپوز کیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ میں Politician- نام نہیں پوچھوں گی، ڈونٹ وری۔ ایسا ہوا تھا، اگر سچ بتاؤں تو ایسا ہوا تھا، اور وہ تو میں نے ان کو منہ پہ کہا تھا، میں نے کہا تھا آپ میرے ابو کی ایج کے ہیں۔ وہ تھوڑی خیر، میں سمجھ گئی کس نے کہا تھا، میں پوچھوں گی نہیں۔ اچھا خیر یہ بتائیں، مفتی کوی کو تھپڑ مارنے کے بعد لائف تھریٹس ملی ہیں؟ تھریٹس ملے تو ان کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن میں نے پوچھا تھریٹس ملی ہیں؟ مجھے سیریسلی عائشہ میں سچ اور جھوٹ کبھی بھی نہیں بولوں گی، ایسا کچھ ہوتا بھی تو میں بتا دیتی، مجھے کبھی بھی کسی نے کال کر کے کبھی بھی تھریٹ نہیں کیا، اوکے، نہ مجھے پبلک میں کبھی کسی نے تھریٹ کیا کہ آپ نے ایسا، وہ کبھی بھی نہیں، سیریسلی کبھی بھی نہیں، مجھے تھریٹ نہیں کیا، اور کبھی مجھے ایسی کال کبھی بھی نہیں آئی کسی کی بھی طرف سے۔ ڈیٹ آف برتھ کیا ہے حریم؟ میری جی 28 دسمبر۔ اچھا ہاں، آپ کا آئی ڈی کارڈ ایک دفعہ وائرل ہو گیا تھا، کسی ناہنجار نے اسے ڈال دیا تھا اس پہ انٹرنیٹ پہ۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، دیکھیں جب ہم پھر یہ ہوتا ہے کہ جب مطلب لوگ اپنے آپ کو نا کچھ بھی بچانے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے، تو آئی ڈی کارڈ یا ڈاکومنٹس آپ 1000 دفعہ وائرل کرو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے فرق بھی نہیں پڑتا، آپ کے ڈاکومنٹس ہیں، آپ وائرل ہوں، اس میں آپ کا نام یا کچھ بھی ہے۔ جب میں خود آ کے بتاتی ہوں، مطلب میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، جو تھا وہی کہ میرے امی کے ہیں، میرے ابو یہ ہیں، میری فیملی یہ ہے، میرا سب کچھ مطلب بہت کلیئر۔